بارگاہ حضور میں حاضری پیش کر رہے تھے محمد عامر سیالوی صاحب، اور یقیناً زیادہ دیر حضرت صاحب کے درمیان حال نہیں ہوگا، آپ کا خطاب جلد سماعت کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت کلام نسبت کے حوالے سے، اس لیے کہ انسان کی نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی نسبت کو سامنے رکھے اور جملہ سماعت کرنا ہے۔ نبی سرور مٹھن باہی حبیبہ مہربانی کر۔ یقیناً میری خوش نصیبی ہے علماء کے درمیان سبق سنانے کا موقع ملا۔ نبی سرور مٹھن باہی حبیبہ مہربانی کر، نبی سرور مٹھن باہی حبیبہ مہربانی کر، جگر کے روگی ہاں طبیبہ مہربانی کر، گناہ نال پرتاون خطامہ سر توچیاں نے، گناہ نال پرتاون خطامہ سر توچیاں نے، مگر جو نسبتہ ملیا خدا بھی سو اے سچیاں نے، اے کیریاں نسبتہ نے، اے فیض اللہ والے دا کوئی دنیا کلمہ پڑھنی ہے، اے فیض اللہ والے دا کوئی دنیا کلمہ پڑھنی ہے، تیری میری سائنہ والی ہے، اے بمات وزن آتی ہے، اسی منر والے بھلیا دے، اسی منر والے بھلیا دے، اسی شیخ سے بچے نہیں لگ دے، اسی قادری نارا لونے ہیں، سارے سامنے منکر نہیں بن گئے، اسی داتا خاجہ چاہودے دربار دے لگر خانے ہیں، اسی مکیوں واپس نہیں آنے، اسی دور مدینے جانے ہیں، اسی داتا خاجہ چاہودے دربار دے لگر خانے ہیں، اسی مکیوں واپس نہیں آنے، اسی دور مدینے جانے ہیں۔ نکمہ بے عمل ہو کے نبی تے ماں رکھتا ہاں، نکمہ بے عمل ہو کے نبی تے ماں رکھتا ہاں، کبھی تو میری سن لے سے اے ایمان رکھتا ہاں، نہ ابو ذر ہاں، نہ ذر پلے، نہ سابی شرازی ہاں، نبی دا سب سجیدہ ہاں، اسے گالتا مرادی ہاں، نبی دا سب سجیدہ ہاں، اسے گالتا مرادی ہاں، نبی دی آسکا والا علامہ صاحب خصوصی توجہ، نبی دی آسکا والا عقیدہ منگرانا ہاں، نبی دی آسکا والا عقیدہ منگرانا ہاں، میں بشیری تیرے برجا قصیدہ منگرانا ہاں، یا اللہ میرے لفظہ میرے شیرانو عمر کر دے، نمادی رات لک جاوے، میرے مولا سہر کر دے، مدینہ پاک کی دوری تمہارا کون کر سکتا ہے؟ یہ لنگر نہ ملے تیرا گزارا کون کر سکتا ہے؟ مدینہ پاک کی دوری تمہارا کون کر سکتا ہے؟ یہ لنگر نہ ملے تیرا گزارا کون کر سکتا ہے؟ اور جملہ بڑا قابل غور، نہ قریب کا تصور، نہ خیال تو رسیدہ، نہ قریب کا تصور، نہ خیال تو رسیدہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، اور مجھے دشمنوں میں چھوڑے، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا نہیں ہے مدینہ، مجھے دشمنوں میں چھوڑے، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، مدینہ پاک جوری گوارا کون کر سکتا ہے؟ جے لنگر نہ ملے تیرا گزارا کون کر سکتا ہے؟ جنگ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جے مقدرہ چے پھیر کوئی نہیں، پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں، میں آپ جاواں تے جا نہیں سکدا، یہ سونا سجے تے ڈھیر کوئی نہیں، میں آپ جاواں تے جا نہیں سکدا، یہ سونا سجے تے ڈھیر کوئی نہیں۔ علماء حق سنت فخر
نازش السنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد شکیل ثانی صاحب انٹرنیشنل ادارہ منہاج القرآن خطیب اعظم جاپان، آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت مدلل حسین بے مثال خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوچلا علماء واسطے ہاتھ چوچلا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اس بندے اس نعرے پہ کسی بندے کا ہاتھ کھلے نہیں ہونا چاہیے، یہ تجھے عقیدہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک ماحول بنائیں پیار کا ساتھ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، سونے ربا کر دے پوری، سونے ربا کر دے پوری، حسرت سب دے سینے دی، سونے ربا کر دے پوری، حسرت سب دے سینے دی، اینا ساریا عاشقانوت، اینا ساریا عاشقانوت، لادے مار مدینے دی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آپ دے درد ٹکڑے کھا ساڑھے سب دے ٹبر پر دے، آپ دے درد ٹکڑے کھا ساڑھے سب دے ٹبر پر دے، جیڑے پڑھ درود اولادی دے، پڑھ درود اولادی قبر تجیوے پر دے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ونسلم على رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرسول، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه، فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال الطاهرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند کرتے پاک نام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اور بزم غلامان مصطفیٰ، اہلیان آمد اور جنگ، دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، سادات اکرام، میرے دوست بزرگ بھائی، آج کی اس عظیم الشان محفل جشن میلاد مصطفیٰ میں جمع ہوئے، آپ سب کو میری طرف سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں انجمن جو بزم غلامان مصطفیٰ ہے اور قبلہ قاری صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور بر وقت کا لحاظ اپنے پاس رکھا ہے، مجھے میں آتا ہوں کہ اس کے بعد خطاب کے بعد ایک نعت خوان ہے، اور انشاءاللہ جیسا ان کا ٹائم ہے پورے وقت پہ محفل کا اختتام ہوگا۔
درود و سلام ہوگا، صبح کی نماز بھی ہوگی، اور محافل ایسی ہی ہونی چاہیے، اتنی ہی محفل ہو تاکہ صبح نماز فجر ادا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و مقبول فرمائے، اور جتنی محبت سے آپ تشریف فرما ہے، آپ کی چاہت کو دیکھ کر آج اس موضوع پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ موضوع یہ ہے، موضوع بڑا موضوع ہے، موضوع بڑا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک صورت بھیجی، اللہ نے ایک صورت بھیجی کائنات میں، اور اس صورت کے ساتھ 114 صورتیں بھیجی۔ اس نے کہا اس صورت کو جاننا ہو، 114 صورتوں میں اس کی سیرت چھپی ہے۔ اس صورت کو آج ہم جس صورت کا جشن کر رہے ہیں، اس صورت کو جاننا ہے، تو اللہ نے فرمایا 114 صورتیں اس صورت کو دیکھ کے بنی ہیں، توجہ رکھنی ہے۔ نعت اللہ نے جیسے پڑھی، اس صورت کو دیکھ کے 114 صورتیں بنتی چلی گئیں۔ اس کی نعت ایسے بنی، جب والضحیٰ سامنے آیا، اس چہرے کو دیکھا، اللہ نے اس صورت کو دیکھا، ایک صورت والضحیٰ کی بنا دی، اس صورت کو دیکھا، ادھر واللیل اذا سجا لکھ دیا، اس کے سینے کو دیکھا، علم نشرح لکھ دیا، اس کی بولی کو دیکھا، وما ينطق الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک اور صورت لکھ دی، وہ مکہ کی گلی سے گزرا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس کے گزرنے کی ایک صورت لکھ دی، اس کی ولادت ہوئی، ووالد وما ولد کہہ کر ایک اور صورت لکھ دی۔ میرے مصطفیٰ نے چہرہ اٹھایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اس کا چہرہ اٹھانا، اسے بھی صورت لکھ دی۔ میرے نبی نے چہرہ پھیرا، فلا نولینک قبلۃ ترضاها کہہ کر ایک اور صورت لکھ دی۔ یہ صورت آتی گئی، یہ صورت ہے سوا سے، وہ صورت ہے سین سے۔ اس نے کہا قد جاء من اللہ نور و کتاب مبین، میں تمہارے پاس دو چیزیں اکٹھی بھیج رہا ہوں، ایک ہے نور، ایک ہے روشن کتاب۔ سمجھ لینا یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کتاب کا جشن کرو سورت کا بھول جاؤ۔ اگر سورت نہ ہوتی، کتاب نہ ہوتی، سورت نہ ہوتی، قرآن نہ بنتا، یہ سورت نہ ہوتی، میلاد نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، میلاد نہ ہوتا، نماز نہ ہوتی، میرے مصطفیٰ کا مکھڑا نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتی۔ یہ آئے ہیں تو سب کچھ ہے، آج جشن ہے اس صورت والے کا، جو صورت والا آیا تو قرآن بنا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، ہیں دونوں ہی قرآن، مگر فرق یہ ہے، ایک ہے قرآن آسمان سے نیچے آنے والا، ایک ہے قرآن ادھر سے اوپر جانے والا۔ یہ قرآن ہے بھیجا گیا، وہ قرآن ہے بلایا گیا۔ یہ قرآن بھی لا رہے، وہ قرآن بھی لا رہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کا ثانی بھی کوئی نہیں، اس کا ثانی بھی کوئی نہیں۔ فرق یہ ہے، یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا ہوا، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تشریح، اس قرآن کی سترے کالی، اس قرآن کی زلفے کالی، اس قرآن کی ایک صورت، اس قرآن کی 114 صورتیں۔ فرق یہ ہے، یہ قرآن آنسو دیکھتا ہے، وہ قرآن آنسو پوچھتا ہے، یہ قرآن کشکول دیکھتا ہے، وہ قرآن کشکول بھرتا ہے، یہ قرآن تکتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ فرق اتنا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بنتا ہے، اس قرآن کی زیارت کرنے والا سیاح۔ سورت کیا بات ہے، یہ سورت نہ ہوتی تو سیرت نہ بنتی، تو سیرت میں کبھی کرے گا جب سورت سے پیار کرے گا۔ اللہ نے یہ سورت ایسی بنائی، اللہ نے سورت ایسی بنائی، 40 سال تک اس سورت کو غار حرا میں رکھا۔ 40 سال کے بعد کہا سورت والے چل اٹھ، اب سیرت کی بات کر۔ میرے نبی نے کوہ صفا پر اعلان سرداران قریش کو جمع کیا، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دین ڈھیلا شیلا نہیں ہے، پہلے سرداروں سے بات کرتا ہے،
سرداروں کو چیلنج کیا، آؤ کوہ صفا پر۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے 360 یہ بت ہیں، پتھر کے بے جان ہیں، میرے خدا کو مانو۔ توجہ رکھنی ہے، میرے خدا کو مانو۔ انہوں نے کہا کیوں کر مانے؟ ہمارے تو نظر آتے ہیں، تیرا رب کیسا ہے، آواز کیسی ہے، صورت کیسی ہے، دکھائے گا تو مان لیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس لمحے اللہ اپنے نبی کو معجزہ کی پاور دے کے بھیجتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جب قوم نے انکار کیا، نبی نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیے، کوڑے تندرست کر کے دکھا دیے، اندھوں کو نور بخش کے دکھا دیا، کہا یہ دیکھو میرے اللہ ہونے کا یقین کر لو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ مردے زندہ ہوتے لوگوں نے جب دیکھے، نبی کو نبی مانا، خدا کو خدا مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کہا موسیٰ فرعون بڑا جابر ہے، جب انکار کرے گا یوں کرنا، اپنا عصا زمین پہ ڈالنا۔ عصا زمین پہ ڈالا، ان کی رسیوں کو کھا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ نبی کو نبی، خدا کو خدا مانا۔ عزیر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، نبی کو نبی، خدا کو خدا مانا۔ اب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے معجزہ کوئی نہیں دیا، خالی ہاتھ بھیجا، فرمایا مصطفیٰ معجزے ان کو دی جاتے ہیں جو محتاج معجزہ ہوں، تو جا اپنے آپ کو پیش کر۔ میرے نبی نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے نہ انگلیوں سے پانی کا چشمہ چلایا، نہ پتھروں سے کلمہ پڑھایا، نہ درختوں کو قدموں میں بلایا، نہ چاند کا سینہ چیرا، نہ ڈوبا سورج پلٹایا۔ بعد میں سارا کچھ ہوا، زمانے نے دیکھا، مگر جس لمحے معجزے کی ضرورت تھی وہی معجزہ پیش نہیں کیا۔ عرض کی مولا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ مصطفیٰ انہیں فرما خدا نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کو ارے خدا دکھائی نہیں دیتا، مصطفیٰ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ صورت مصطفیٰ، اس کی صورت پہ گواہ، جمال مصطفیٰ، جمال خدا پہ گواہ، جمال مصطفیٰ، جمال خدا پہ گواہ۔ ارے جس نے خدا کو دیکھنا ہو میں مصطفیٰ کو۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ نے فرمایا حبیب تیرے تو سونا میں بنائے، میرے ہونے پہ تو ہی گواہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے دیکھو بیٹا، اللہ توجہ دیکھنے سوٹ میں بات تھوڑی دور سے کیچ کرے، جب پیچھے تو آواز کم ہو جاتی ہے۔ میں ذرا باڈی لینگویج سے گفتگو کر رہا ہوں تو ذرا تھوڑا دور سے توجہ کرے، توجہ ہے۔ میرے نبی نے جس لمحے ہر نبی کو معجزہ دیا، اللہ نے سوڑیا انہوں نے تاں دیتے سن محتاج سن، تو محتاج نہیں۔ ساری دنیا تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، اپنے آپ کو پیش کر۔ میرے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا مجھے دیکھو، توجہ رکھنی ہے، فرمایا میں تمہارے سامنے ہوں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ فلا تعقلون۔ 40 سال پہلے میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میرا بچپن تمہارے سامنے، لڑکپن تمہارے سامنے، جوانی تمہارے سامنے، انہی گلیوں میں پلا بڑا۔ 40 سال سے میں تمہارے درمیان کھیل رہا ہوں، جی رہا ہوں۔ عبداللہ میرا باپ، آمنہ میری ماں، عبد المطلب میرا دادا، ابو طالب میرا چچا، علی میرا بھائی، خدیجہ الکبریٰ میری زوجہ، میں نے شادی بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے۔ 40 سال تم نے مجھے دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ جاؤ کتاب زندگی کے 40 سالوں سے کوئی عیب نظر آتا ہے، رب کا انکار کر دو، اور اگر میں بے عیب ہوں میری زبان پر میرے خدا کو بھی مان۔ توجہ رکھنی ہے، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تیری صورت کو ایسا بنایا ہے کوئی عیب کٹ کے دیکھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَ طَوْيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاؤ۔ مصور نے پس انتہا سے کر دیتی، بڑے ہی کرنال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری صورت کو دیکھو، یہ وہی صورت ہے جس کا میرا توجہ رکھنی ہے۔ سوالات نہیں کرتا، جنہوں نے 40 سال ننگی آنکھوں سے دیکھا، نبی کا اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، چلنا دیکھا، پھرنا دیکھا، میرے مصطفیٰ کی تجارت دیکھی، لین دین دیکھا، جنہ 40 سال دیکھیا آندے سونے تیرے چھ عیب ہے ہی کوئی، تو بے عیب ہے، تو سچا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے۔ اور جنہ دیکھے
انہوں نے عیب لبا نہیں انی دیا تو جمعے ہی ہونے عیب لبا پھر لیا اللہ تو جمعے ہی آتے انہوں نے دیکھیا انہوں نے عیب لبا نہیں انہوں نے نبی عیب لبا پھرنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا۔ جی جس نے دیکھا وہ کہتا عیب ہے ہی نہیں۔ جب پوچھ تاجدار گولڑا سے جب میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا کوئی مسلمی تو دی چپ کر میرے لیے تجانی بولا۔ جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے تو بے عیب ہے، اجنے ویکھی ہی نہیں، انہوں نے کوئی گل ہے نبی دے میلاد عیب ہے۔ آتا سی مشرک نہ کیوں جی نہ میلاد نہ کردے نے نبی دا یہ شرک کردے نے نبی دی اتنی تعریف کردے نے ساڈے تے پہلا فرقہ یہ ہوئی ہے کہ ہم مشرک ہیں کیوں جی اسی نبی دا میلاد کرتے ہیں وجہ کہندے نبی جی اتنی شان بلند کرتے ہیں نبی کو خدا ہی بنا چھڑ دے میں کہتے میں نبی دا میلاد نہ کرا اللہ دی توحید بچدی نہیں سن اللہ کی قسم جڑا سانو آدھا سے مشرک ہاں میں آنا اصلی مشرک نہیں تو مشرک ہے یہ جو میلاد ہے نا میلاد شرک نہیں اللہ کی توحید ہے میلاد منا کر ہم عقیدہ توحید کا دفاع کر رہے ہیں یہ میلاد نہ کری اللہ کی توحید بچتی نہیں اب نقطہ سمجھیں اللہ کی توحید میلاد کے لیے بچتی ہے اگر میلاد نہ کریں عقیدہ توحید بچتا ہی نہیں اللہ نے انبیاء کو بھیجا توجہ رکھنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزات دے کے جب انہوں نے معجزات کا اظہار کیا نا تو قوم نے نبی کو نبی مانا جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے پردہ کیا یہی کلمہ پڑھنے والے موسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کے بیٹھ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا جو ہی عیسیٰ علیہ السلام نے پردہ کیا عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا عزیر علیہ السلام کو یہودی نے خدا کا بیٹا بنا لیا کلمہ پڑھنے والے نبی کے معجزات کو دیکھتے رہے جب نبی پردہ کرتا شرک پلٹ کے آ جاتا یہ نبی کو خدا بنا لیتے کیوں ان نبیوں کے معجزات کی حد تھی 1 2 3 4 کسی کو 1 کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 اب باری آ گئی تیرے میرے رسول کی آمنہ کے لال کی اللہ نے حبیب ان کو دیے تھے گن گن کے تیری ذات معجزہ تو سراپا ہے معجزہ بال بال معجزہ تیری رفتار معجزہ تیرا کردار معجزہ لب لالی معجزہ خط مشکی معجزہ چہرہ والضحا معجزہ زلف کوتا معجزہ مصطفیٰ تیرا انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ تو بے صورت واپس پہ جانا معجزہ انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا معجزہ چاند کا سینہ چیر کے زمین پہ لانا معجزہ جعفر کے مردہ بچوں کو زندہ فرمانا معجزہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کیکریوں سے کلمے پڑھانا معجزہ کتابہ کے نکلی آنکھ کا ڈیلا اندر آ کے نور پر جانا معجزہ کٹے بازو چھوڑ کے سجدی فرمانا معجزہ کلمے کوئے مل کے فرمانا معجزہ معراج کی رات عرش پہ جانا رب سے ملاقات کر کے واپس سرکار کی آمد منٹھال کی آمد لجپال کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے توجہ ہے آپ کے عشق کو یہ میرا بھائی عمران بڑا موقع پہ نعرہ لگواتا ہے انہوں پتہ لگتا ہے مشین گرم ہوگی ٹھنڈی کر سکتا ہے یہ بڑا کمال کر ہوگا بندے سارے ٹھیک نہیں توڑے تو جو ہے اگلی گل بڑی خاص سمجھا میرے نبی کے معجزات کی حد کوئی نہیں میرے نبی نے ڈوبا سورج بھی واپس پلٹایا تھا جابر کے مردہ بچوں کو بھی زندہ فرمایا تھا کڑوے دعوں کو میٹھا فرمایا تھا میرے نبی نے معراج کیا ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى کا قرب بھی پایا تھا فاوحى الى عبده ما اوحى کی منزلیں بھی پائی تھی اب ڈر تھا
پہلے نبیوں کی طرح کوئی میرے نبی کو میرا شریک نہ بنا لے، ڈوبا سورج پڑتا دیکھ کے خدا نہ سمجھ لے، جابر کے مردہ بچے زندہ ہو کر خدا نہ سمجھ لے۔ فرمایا مصطفیٰ تو ہے میرا حبیب، تجھے کوئی بنائے میرا شریک مجھے گوارا نہیں۔ پہلے شرک پلٹتا رہا، تیری امت میں شرک نہیں آئے گا، شرک کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں۔ تیرے غلاموں کو میلاد کا تحفہ دے دیتا ہوں، ہر سال تیرے غلام تیرا میلاد کریں گے، میلاد تیرا ہوگا، توحید میری ہوگی۔ کیوں کہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہم میلاد کرتے شرک نہیں کرتے، ہم ایک اعلان کر رہے ہیں، وانڈ کر رہے ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بھیجنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، وہ پڑھانے والا ہے، یہ پڑھنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ خدائی والا ہے، یہ مصطفی کا۔ میلاد کرنا شرک نہیں، اللہ کی توحید ہے۔ نتیجہ اے نکلے جڑا میلاد نہ کرے وہ مشرک ہے۔ اور اپنی منجی چلے ڈنڈا پھیر پائی میلاد کر کے اعلان کر رہے ہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے۔ کہ جڑا پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، رب دا بندہ بولی وہ خدا کا بندہ اور رسول ہوتا ہے۔ وہ میلاد شرک نہیں، اللہ کی بولو نا یار توحید ہے۔ اچھا اگر ساری رات ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، آقا کے زلفوں کی بات کرتے ہیں، آقا کے مقدر کی بات کرتے ہیں، تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اس رب دیے جن نے ایڈا سونا شاہکار بنا چھڑیا، تو تعریف تو اس خدا کی ہے۔ باقی عقیدہ توحید سمجھ لے، آج عقیدہ توحید سمجھ آ جائے پھر میلاد بھی سمجھ بھی آ جائے۔ توحید وہ ہے، اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا نا کوہ صفا پر، تو میرے نبی نے کہا مینوں دیکھو، جس نے میرے نبی کو مان لیا وہ مومن بن گیا، جس نے نہیں مانا وہ کافر بن گیا۔ تو توحید وہ ہے، پہلے مصطفیٰ نو مانو پھر خدا نو مانو۔ اللہ نے اپنا پہلے نہیں منوایا، میں سونے کہ مینوں دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کر۔ میرے نبی نے اپنا آپ پیش کیا، تو جس نے میرے نبی کو مانا ابو بکر عمر عثمان و علی بنا، جس نے نہیں مانا ابو لہب و ابو جہل بنا۔ اور آپ نے حدیث بچپن میں سنی ہے، پڑھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ کیوں؟ کہتے تو سچا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے۔ فرمایا اگر میری زبان پر لشکر کی موجودگی کو مانتے ہو پھر میری زبان پر خدا کو بھی مانو۔ تو جس نے زبان مصطفیٰ کو مانا وہ مومن بنا۔ تو پتہ چلا توحید پہلے مصطفیٰ کو ماننا ہے پھر خدا کو ماننا۔ جو تیرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر توحید کی بات کرے تو قرآن کا منکر۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ ہر روز نماز میں سورت پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ التوحید، سورۃ الاخلاص۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی پہچان اپنے بندوں کو دینا چاہی فرمایا حبیب قل هو اللہ احد، تو فرما اللہ ایک ہے۔ قل تو فرما هو اللہ احد، اللہ باری چالا یہ بندے بھی تیرے، خدائی بھی تیری، بات بھی تیری، پالنہار بھی تو، خود ہی بات کر اے بندو میں تمہارا رب۔ میں مصطفیٰ میں جس بندے سے بات کرنا وہ بندہ نبی بن جاتا ہے، میں جس سے کلام کرتا ہوں وہ بندہ رسول بنتا ہے۔ ہر بندے کو رسول بنا نہیں سکتا، ہر بندے سے کلام کر نہیں سکتا۔ میرا قاعدہ اور دستور نہیں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر میں طاقت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ کلام کرے۔ میں جب بھی بندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کبھی میں وحی بھیجتا ہوں، کبھی الہام کرتا ہوں، کبھی طور پہ بلاتا ہوں، کبھی معراج اللہ سامنے بٹھاتا ہوں۔ میں ہر بندے سے بات نہیں کرتا، میں جب بھی بات کرتا ہوں تو جو ملتے رہے، جب بھی بات کرتا ہوں بندوں سے ایک بندے کو اپنا بندہ بناتا ہوں، اس بندے کے سر پہ بندگی کا تاج سجاتا ہوں، پھر میں اپنی بات اپنے بندے سے کرتا ہوں، میرا بندہ میری بات آگے بندوں سے کرتا ہے۔
کسی سے بات نہیں کرتا. باری تعالیٰ میرے کہنے سے تیری خدائی بڑھ جائے گی. فرمایا مصطفیٰ مجھے سارا جگ مانے پھر بھی رب, کوئی ایک نہ مانے پھر بھی رب, میری خدائی نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. تو باری تعالیٰ پھر میری زبان سے اپنے ہونے کا اعلان کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ قل هو اللہ احد, جب تو فرمائے گا اللہ ایک ہے, پھر قیامت تک خدا کو خدا ماننے کا ایک طریقہ طے پا جائے گا, ایک دستور طے پا جائے گا, ایک قاعدہ طے پا جائے گا, ایک قانون بنے گا, ایک آئین بنے گا. جس نے خدا کو ماننا ہو قل هو اللہ احد, وہ پہلے تیری زبان پہ یقین کرے گا, تیری صورت کو مانے گا, جو تجھے مانے گا اس کو خدا بنوں گا, جو تیرا در چھوڑ کے میری خدائی کی بات کرے گا اس کو خدا بنا دکھا رہا ہے. قل هو اللہ احد, پہلے تجھے ماننا پڑے گا, تیرے در پہ آنا پڑے گا, اور تیری زبان پہ یقین کرنا پڑے گا, جو تیری صورت کو مانے گا. گل سمجھے نہیں؟ یہ بات صورت والے کی لگے. اور دوسرا راز مصطفیٰ تو بھی سن لے, بلال کو بھی سنا دے, ابو بکر عمر کو بھی سنا دے, اپنے غلاموں کو سنا. آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں وہ کہنے نہیں ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں, ابھی نبیوں کی ضرورت نہیں ہے, ولیوں کی ضرورت نہیں ہے, عقیدہ گڑبڑ کرنا چاہیں گے. مصطفیٰ ان کے لیے میں فرما رہا ہوں میں رب ہوں, یہ میرے بندے ہیں, میں جب چاہوں جیسے چاہوں بلا روک ٹوک ان سے کلام کر سکتا ہوں, مجھے روک کوئی نہیں سکتا, مجھے ٹوک کوئی نہیں سکتا. میں ان کا رب, ان کا بخشنہار, علی کل شیء قدیر, میں طاقت والا, میں تسلط والا, میں قدرت والا, یہ میرے بندے, میں ان کا مالک, ان کا وارث, میں خدا, میں جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں ان سے بلا روک ٹوک بات کر سکتا ہوں. مگر مصطفیٰ میں رب ہو کر تیرے بغیر ان سے بات نہ کروں, یہ بندے ہو کر تیرے بغیر ان سے کیسے بات کروں؟ میں رب ہو کر بات کروں تیرے بغیر, یہ بندے ہو کے تیرے بغیر گل کر. توحید وہ ہے, پہلے نبی نو مانو اور خدا نو مانو. سکی پھوکی تو نہیں پھرنا, سکی پھوکی توحید نبی تو بغیر اللہ لبدا ہی نہیں. جو قرآن میں پڑھتا ہے یہ قرآن بھی نبی کے سینے پہ آیا ہے. وہ بندہ کہ میں سویرے اٹھا تھا, میں تو 7واں سپارہ اترا ہے, 9واں اترا, نہیں یہ اللہ کا نور ہے, اللہ نے اپنے نور دے نال نور کر لیا ہے. یہ ایسا نور ہے, ایسا نور ہے جو ہے کہ نہیں. اللہ نے جب قرآن کے نزول کی باری آئی نا, توجہ کی آسمان, تو آسمان تھر تھر کرتا, مولا تیرا نور نہیں کرتا. زمین کی توجہ کی, زمین کی سب سے پاورفل چیز ہے پہاڑ. پہاڑ زمین کے کل ہیں, جب توجہ کی نا تو پہاڑ تھر تھر کامتے ہیں. قرآن خود شاہد ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا, یہ اللہ کی جلالت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, اللہ کے نور سے جل جاتے, نہ زمین اٹھاتی ہے نہ آسمان اٹھاتا ہے. اب اللہ نے قرآن بھیجنا ہے, ایک نور دنیا میں اتارنا ہے. اس نور کو اٹھانے کے لیے اس سے پاورفل نور چاہیے تھا, اس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا, من نور ہی. اور پھر اس میں قلب مصطفیٰ رکھا. گل رکھی گنا ممتاز صاحب, اور من ٹھار کھڑے دل پایا, ایڈا سونا پروگرام کیتا, دل نہیں ٹھار چھڑے, میرا من ٹھار. میں ایک باری من ٹھار بھی گٹی تے بہ گیا, میں جانا تھی پاگلپور, کہ میں پچھلی سیٹ تے بہ گیا 46 تے. میں اتھے پڑھیا رات میں کہ علامہ جی کیویں پڑھے, میں کہا میں وائبریشن تے لا کے پڑھیا. وہ بھائی سارے راہ ادھروں انج تے ادھروں انج, گڈیاں بڑیاں ڈاڈیاں. اور میں کہا امریکہ نو کی تسی 6 تیارے مارے جے, من 18 6 لے جاندے, تہاڈی آشا سکھا ایڈے جہاز تباہ کی گل سمجھا نہیں. ان کا نام ہے من ٹھار, جڑا دل نو ٹھار پا تے سرکار دی نہ پڑھے ٹھار پیندی کہ نہیں. سبحان اللہ. بھئی اب قرآن کا نزول کی باری آ گئی. جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ قرآن لے جاؤ. اللہ فرماتا فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ہم نے قرآن کو
سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا، اب قرآن اتر رہا ہے، تو میں مصطفیٰ میں نے بات کرنی ہے بندوں سے، کلام کرنا ہے بندوں کو، اپنی توحید دینی ہے بندوں کو، اپنا آئین دینا ہے بندوں کو، دستور دینا ہے بندوں کو۔ میں تو رب ہوں، میں نہ اپنی زبان رکھوں، میں زبان سے پاک، میں وجود سے پاک، میں بولنے سے پاک، میں خدا ہوں۔ مصطفیٰ اب بات کرنی ہے، کلام دینا ہے، اب طریقہ کیا رکھتے ہیں؟ یوں کرتے ہیں، زبان ایک ہی رکھ لیتے ہیں، وما ينطق الهوى ان هو الا وحی یوحی، اسی زبان پہ کبھی تو بولنا، کبھی خدا بولے گا، جب میں بولوں گا قرآن بنے گا، تو بولے گا زبان ہے توحید ہو، یہ قرآن زبان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن جی آج نبی نے دسیا تھا تے نبی نے بات کر دے قرآن اپنا معنی نہیں دیتا، قرآن کی شناخت نہیں رہتی۔ تو قرآن اب یہاں پر ایک چھوٹی سی عرض کروں، ابھی قرآن کا مہینہ ملا نا رمضان کا، تو ہم نے جشن کیے کہ نہیں کیے؟ بولو بھئی پورا مہینہ قرآن پڑھا مشکل میں، 27ویں رات مسجد سجی تھی اور رات کو جاگے سی، اللہ نے معافی منگی سی، ہم نبی کی خدمت ہوئی تھی، وہ تو کسی فتوی نہیں دیتی، وہ تو نہیں واقعہ سے آقا نے کام کیتا ہے نہیں سی کیتا، میں کہ ہر کام کرنا ہے، چل چھاڑ یہ تے قرآن کا جشن ہے۔ پاکستان بنا، پورے ملک میں جھنڈے لگے، کس توپوں کی سلامی ہوئی، وہ تو مولوی کا فتویٰ کتنے سی، وہ تو فتویٰ نہیں دیتا۔ آج پوری قوم نے یوم اقبال منایا ہے، آج فتویٰ کیوں نہیں دیتا؟ علامہ اقبال کا دن منایا، فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ اپنی سالگرہ کی، اپنے بچوں کی، اپنے شہزادوں کی، وہ تو فتویٰ نہیں دیتا۔ سانو تین ایک نبی دا میلاد ہی لگ رہا ہے، ہر پاسے ہون دیا ہے، ساڈے والی فتوی چک کے لائے جا فتوی، اسی نہیں مانتے، اسی یار کا میلاد کرنا ہی جب باقی ساری خوشیاں جائز ہے تو نبی کا میلاد بولو، نبی کا جشن، اور دین مکمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی، بسم اللہ اللہ مشکل صاحب جی ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب دین میں ردو بدل کر اب دین کی تاریخ بتا دوں، 4 چیزوں کا نام دین ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا دین ہوا، میرے نبی نے جو کیتا دین ہویا، میرے نبی نے سامنے جو کچھ ہویا، میرے نبی نے منع نہیں کیتا دین ہویا، تے جے نبی نے منع کر چھڑے ہوئی دین ہویا۔ میرے نبی کا قول فعل، میرے نبی کا عمل، اگر میرے نبی نے منع نہیں کیا تے ایک اور گل دساں، اللہ دا نبی حلال جنا دسن نہیں ہوندا، حرام دسن ہوندا ہے۔ اللہ کا نبی جب آتا ہے کہ حلال جنا دسن لگتا نا اللہ کا نبی، پھر ایک قرآن نہ ہوندا 3000 قرآن ہوندے۔ اللہ کا نبی پاتا بول غادی شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، حرام دے بول تھان تھان تے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک کدی نہیں ہوندا بندہ نہیں ادھر لنگ جاؤ، ادھر لنگنا جائز نہیں، ادھر لنگنا جائز نہیں، جتھے نال اوتھے لگا گا، یہ شارع عام نہیں ہے، ایتھوں نہیں لنگ کردا، باقی تو مرضی لنگا جائے۔ سمجھے نہیں؟ جب اللہ نے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، منع نہیں میلاد کتے لے ہے، تو میں کہتا ہوں دس کتے لے ہے نا، تو سانوں جو پوچھنا ہے اسی کرنے ہیں نا بھائی، تو دس کتے لے ہے نہ کریے، کوئی قرآن لے یا کوئی حدیث لے یا جو نبی نے منع نہیں کیتا، تو پھپڑ لگنا ہے یار، جو دین مکمل ہو گیا میرے کو ہر گل نبی نے مسیحتاں میں نہیں بنائیاں اور بھی نہیں کیتا، کدھر جائے گا؟ اور دین کو اپنا نہ اپنی پسندہ نہ بنا، دین وہ ہے اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، مصطفیٰ نے مکمل دین دیا ہے۔ اب اگر کوئی چیز حرام ہے نبی نے منع کر دی، حدیث نے منع کر دی، اور بندہ کہتا جی بنگلہ دیش والے چاول کھاتے ہیں، مچھی کھاتے ہیں، یہ پاکستان والے کیوں نہیں کھاتے؟ سانو دبدی نہیں بھئی اسی روٹی کھاتے ہیں، سانو چول لگتے ہیں، ساری خوراک ہو رہے، بندہ کہتا جی وہ ہی کھاتے ہیں تسی ہیں، او بھائی انہوں نے اپنا دیش ہے، ساڈا اپنا دیش ہے، جڑیاں حلال چیزاں نے کھائی جاؤ، جڑیاں حلال چیزاں نے کھائی جاؤ، اللہ نے منع نہیں کیتا، ابھی لال ہے، ابھی لال ہے، ابھی نہیں، جی حلال دستا نا اللہ نے بھی حلال نہیں دستا، اندہ اے حرام جے، اے متشابہات جے، باقی بڑے واسے جائز نہیں۔ میلاد اللہ دے نبی دا جشن ہے، میں نے ایک گل اور دس، اچھا چلو مان لیا تو سانو برا آنا ہے، میں نے اسی پیڑی کی گل کی، اسی بندے سے اسی سرکار دا رب جشن کیتا، پہلو قرآن دی تلاوت ہوئی، پھر نعتاں ہوئیں، درود ہویا، مر تقریر ہوئی، اس کے بعد پھر دعا ہوئی، لنگر کھاتا کر بھائی ٹر گئے، اسی تیرے کیا کیا بھیڑے، اسی تیرے کیا کیا، اسی تیرے خوشیاں لات نہیں مار دے، تو ساڑھے نہ مارو، تو اپنے گھر جہاں مرضی کر سی تھی تو نہیں
مانتے نبی کا میلاد ہے نا آقا کا میلاد ہے اب دلیل خطبہ جا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد قرآن سے ثابت ہے میرے مصطفیٰ پر جو قرآن پڑھا اللہ نے وحی بھیجی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون لایا کل اتھے بھی لایا کل سونیا تو انہوں دس کل بفضل اللہ وبرحمتہ تیری ولادت کی صورت میں تیری بیست کی صورت میں تیرے میلاد کی صورت میں ان پر جو میں نے فضل کیا ہے ان پر جو میں نے رحمت کی ہے فبذالک فلیفرحوا اس پر خوشیاں منایا یہ قرآن کی نص ہے نماز پڑھتے واقعی صلاة نماز ذکر قرآن میں آیا واقعی صلاة نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ تو بیٹھے خالی یافرہ بھی قرآن چاہیا سبحان اللہ مانا لب کے لئے آپ کونیاں جا کے داریاں پٹ یہ فرحت سے ہے پھل یفرحو خوشیاں راحت فرحت تے خوشیاں کا مطلب کی ہوتا ہے اللہ میں فل یفرحو میں چاہتا ہوں مصطفیٰ آیا ہے خوشیاں منایا کرو نبا سنیا تمہیں منائیاں نے آخر میری خوشیاں کی گل پوچھنی ہوں تو نبی دی ماں پوچھ میرا نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب دو جہاں کا نور چشمے زدق سے میری گود میں آیا فقاشف اللہ عن بصری فرآئیتو بشارق الارض ومغاربہا فرآئیتو ثلاثة آلاما مدروبات علاما بالمشرق وعلاما بالمغرب وعلاما على ظہر الکعبہ فرماتی ہے جو نور میرے بطن سے میری گود میں آیا اللہ نے سارے حجاب اٹھائے بکے بیٹھ ایک مشرق رکھیا مغرب اتنا نور ماں کو ملا ماں نے ساری کائنات دیکھی فرماتی میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے ایک مشرق میں دیکھا ایک مغرب میں دیکھا ایک کعبے دی چھت پہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت پر مشرق اور مغرب میں جھنڈے لگا کے گویا اعلان کر دیا آج وہ آیا ہے جس کی حکومت قیامت تک مشرق اور مغرب میں رہے گی پہلے نبی اپنے اپنے علاقے کے نبی تھے اپنی اپنی بستیوں کے نبی تھے اپنے اپنے شہروں کے نبی تھے اب وہ آیا ساری کائنات اس کی نبوت میں شامل یہ جمادات کا بھی رسول ہے نباتات کا بھی رسول ہے یہ جنات کا بھی رسول ہے یہ فرشتوں کا بھی رسول ہے یہ رسولوں کا بھی رسول ہے اب قیامت تک ایک ہی جھنڈا لہرائے گا وہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کے اللہ نے اپنے کوٹھے سے لائے اللہ کا گھر ہے یہ نہیں اللہ نے اپنے گھر سے لایا ہے اسی بھی لا چھڑے گل سمجھے اللہ نے جھنڈا لایا ہے اللہ نے جھنڈا لایا تے میلاد کا جھنڈا جڑے کرتے ہوئے سمجھو رب دی سنت تے عمل کرو اللہ نے جھنڈے لائے کیا بولو جھنڈے تے پھر اللہ نے پورا سال پتر بنڈے ہر عورت کو بیٹا دیا پورا عرب بیٹوں سے خوش ہو گیا لوگ بیٹوں کو زندہ درگور کرتے تھے جبرائیل جا اعلان کر میرا سونا نبی آیا ہے کوئی تین جنمے رحمت اللہ نبی ہے کوئی زندہ درگور نہ کرے ہر عورت کو پتر دے سکے تو فل ہے میں پھپڑ دا تو ہونا آیا ہے اور تو ہونا آیا تو کہنا ہو گیا ایک بابا کامدہ کامدہ آیا تو انہوں نے پرچی لگائی ہے مولوی جی میری میں پڑھی کرے مولوی جی خسرے کا نرالا جائز ہے میں کہا بابا تم محل سے مولوی مارنا نے خسرے کا نرالا میں نے موضوع سے گل کریں دے گل سمجھے ہیں میلاد بیان کرنا میں پاری میلاد ہی کریں گے اتنا بڑا بیلی میرا یار بچہ میرا شہید ہے بڑی محبت کر گیا تو کہتا نام شکیل ہے کہتا منا رکھا شکیل ہے سالس ہے میں ثانیہ سالس ہے کبھی محبت کہتا نا کبھی سالس کہتا میں نے کہتا مانی میں جا ایک ادھر میرے ہی نام لے لے نام بیٹی کو لکھے جی ہر سمجھے نہیں تو جو ہے ہاتھ کھڑا کرو اٹھے پر جو جو بندہ ستا ہے نہیں سکتے بِفْقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
اللہ نے کیا خوشیاں کرنی ہے کیا یہ خوشیاں کبھی اچھا خوشیوں کا کلچر نہیں کیتا میں کہ انہوں نے کلچر ہی نہیں آج بھی عرب کا کلچر نہیں میں جاپان ہونا جاپان والے خوشیاں نہیں کرتے ان کا طریقہ ہو رہا ہے یورپ کا طریقہ ہو رہا ہے یورپ والوں نے اجلاس کرنا ہونا وہ جڑے فلیٹاں باپے نے بڈھے باپے اتنے جا کے شور کر دیں اب باپے پھر پولیس فون کر دیں چھالا مار دیں گانا شور کا بند کرو وہ انج کر کے اپنا احتجاج کر دیں گے جڑے عرب والے نے وہ ڈرتے باہر ہی نہیں نکلتے اتنے بادشاہت جاپان والے جڑے نے وہ چپ کر کے بہ رہے ہیں کر کے احتجاج ہوں گے سڑکوں کے پاس کسی کو برا نہیں آتے اسی درویش ہاں اسی احتجاج کرنے ہیں پہلو ٹائر پالنے ہیں گڈی بھرنے ہیں ساڈا احتجاج ہے جو خوشی لگ جائے کڈو جلوس کونسلر جتیا کڈو جلوس فٹ بال کا میچ کڈو جلوس ساڈا کلچر ہی ہے اسی باقی خوشیاں انجی بنانے ہیں نبی دی خوشی بڑا جلوس کٹ کے صحابہ طریقہ ہی ہے صحابہ کا طریقہ سے روزہ رکھتے سن صحابہ روزہ رکھتے تھے آقا علیہ السلام میرے نبی نے خود روزہ رکھا ہم نے یہ نبی عید کا عید ہے ہی کون ہے میں کہ اتنا چار ہی تو دو نہ میں چار آنا ایک عید او ہے جنہوں تسی ہر جمعہ مناتے جے جمعہ عید ہے کہ نہیں ماننا نکلیاں اپنے جانتے ہیں سونے جمعہ مسلمانوں کی بولے رہے یار جمعہ مسلمانوں کی عید ہے یہ کیوں ہے اس دن ہمارا والد ہمارا باپ آدم علیہ السلام تخلیق ہو تخلیق آدم بروز جمعہ ہوئی اللہ نے تخلیق آدم والے دن کو یوم عید کر دیا آدم علیہ السلام بنے نا وہ دن یوم عید ہے عید میلاد النبی تو میری بات سن لو یہ عید میلاد النبی نہ ہوتی عید الفطر ہوتی عید الاضحیٰ ہوتی یہ دونوں عیداں اس عید کا صدقہ ہی عید جشن وہ کرتے ہیں وہ عید کہتے ہیں کوئی جو بار بار آئے اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا لیا جنت میں اکیلے اور کلہ رکھوی سکھ جاتا گیا جنہ دیاں بڑیاں مار گیا جنہیں بندے رنڈے نے بیوہ ہوگا نا انہوں نے پوچھو انہوں نے پوچھتا تو پایا اللہ نے زوج بنایا اللہ نے پہلا رشتہ دیا بنایا نا دنیا جو وہ میاں بیوی لگا یہ ماں بہن بیٹی کا رشتہ بعد میں بنا ہے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام نے بیوی پیدا کی تھی اماں ابا اور کلے لیندے سن دیکھ کر پسلی تو اماں ہونا پیدا کرتا اللہ دی قدرت دستے قدرت دیکھو جب آپ بیدار ہوئے نا تو آپ بڑی حسین و جمیل تھی دنیا دا سارا حسن ایک پاسے اماں جی دا ایک پاسے اے ساری اولاد آدم دی کتنے سونے چاہیے یہ سمان دا سونے کیسے کیسے پیارے اب آدم اتنا پوچھے نا کہ انہوں نے اماں بھائی کوشش کی تھی نا تو فرشتے ڈاکٹر میں بابا اتنا انہوں نے کہا میرے اندر سے پیدا کیا میرے لیے پیدا کیا کہ نہیں پہلے نکاح ہوئے گا موڑ حلال ہوئے گا اور نوجوان دوستوں سن لو بغیر نکاح تو ہاتھ نہ لانا آرام ہو جائے گا کرنا پیچھے جاؤ گے مڑ جاؤ باز آ جاؤ یہ شیطان ہر وقت تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ موبائل یہ میڈیا یہ ایسی لعنت ہے جو تم سے تمہارا ایمان چھیننا چاہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھو جب بھاگے نا تو اللہ نے سب سے جندری توڑ چھڑے آقا یوسف تو پرا دے پاس پھر بھی میری قدرت ہے اللہ کی قسم اور جوانی سنبھال کے رکھنا جوانی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر کبھی گناہ میں نہ جانا حلال طریقے سے اللہ جو تمہیں دے گا تم کسی کی امانت ہو اپنے آپ کو امانت سمجھنا اللہ کی امانت ہو رسول کی امانت ہو اور جس کے ہونے اس کے اور اگر یہ میری بات یاد رکھ لیں یہ ایسا قرضہ ہے کل تمہاری ماں بہن بیٹی کو اتارنا پڑے گا ڈر کرنا بچ جانا آدم علیہ السلام نے جب چھونا چاہا فرشتوں نے کہا نہیں پہلے نکاح ہوگا کہا چھتی کرو مر نکاح کرو فرشتوں نے کہا جی حق مہر دینا پڑے گا اب میرے پاس تو دینے کو ہے ہی کچھ نہیں حق مہر کتوں دینا توجہ رکھنی ہے رب کائنات نے فرمایا آدم و حوا سنو تم دونوں مل کر 20 مرتبہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ دو یہی پر حق ہے جو کائنات میں پہلا نکاح ہوا
ہم سارے اولاد ہیں درود مصطفیٰ کی توجہ رکھنی ہے جس نبی پر درود پڑھ کے اسی پیدا ہوئے تے جن نے پڑھیا وہ بنے تے دن عید ہوئے تے جس نبی تے درود پڑھ کے تو جمعے وہ نبی آوے تے عید کیوں نہ کرتے اگر عید جمعہ کی جائز ہے وہ کہتا ہے جمعہ کا دن عید ہے نہا دھو کے سرما شرما لگا کے ٹیموں کا مسجد میں جایا کرو تے پیڑے آ جائے کرو سبھا تقریرہ کر تھک رہے یمین کرو 5-6 بندے جمعے ہوندے نے اسی شروع نے سپیکر نو سیدھا پدرا کر کے سانو ساہ چڑھ دیندا ہے تے جو اینڈ ہوندا نا اودوں تک بچے ہون گے اودوں وضو کردے نے تے اسی خطبہ شروع کر رہے ہیں جناب رسول کا شروع کر دیندے ہیں اور دین وہ ہے جو نبی نے دیا خطبہ شروع ہو جائے نا پھر کوئی سلطان شروع نہیں کرنا خطبہ سننا واجب ہے سنت ہے واجب ہے تو وقت سے مسجد میں آئے ہیں یار اس نبی پر کلمہ تو پڑھ رہے ہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے بولی یہ مانتے ہیں میرا نبی سلطان اعظم ہے عقیدہ ہے میرا نبی آج بھی حیات ہے عقیدہ ہے میرا نبی آج بھی ہمیں دیکھتا ہے نا جس نبی کا کھاندے بھی مانتے نہیں ہوتے میرے نبی نماز بھی ہے انہوں تسی پڑھو نا میرے نبی نے حرام تو بچن کا حکم دیتا ہے رشوت بھی کھائی جانا ہے دودھ وچ پانی بھی پائی جانا دو انسان دوائیاں بیچی جانا جعلی کپڑے بیچی جانا ہر بدر ٹھگی جانا ہے مرنا نہیں اور میری فکر تے لگ گیا کی کریے مولوی جی اولاد بڑی ہے اب میں کہتے ہیں تیری بڑی اولاد سانو مولوی نے کدی لکھی اللہ کی قسم ایڈا جے شاکر بندہ دنیا وچ کوئی نہیں اے بیٹھائی اللہ دا ولی جن بھی علماء نے دین کے خادم نے کدی نہ پوچھتے صحیح جس حال بچے گا کہیں اللہ تیرا شکر ہے مولوی جی کی حال ہے شکر الحمدللہ مولوی جی روٹی کھاتی جی شکر الحمدللہ علامہ صاحب سارے شکر الحمدللہ تنخواہ کے لیے جی 7,000 مولوی گزارا ہو جاتا جی شکر مولوی بچے جی میرے 18 بچے ہیں چوتھی بی بی نہ مرتی 20 ہو جاتے ہیں مولوی جی 20 ہم 7,000 پال دے آندہ جی شکر الحمدللہ دے ہی جاندہ کھائی جاندہ یار کتا شکر اللہ بندہ یار کتا شکر اللہ بندہ مسیح کے کھلوتا ہے مسلح کے کھلوتا ہے نمازہ میں پڑھا جاتا ہے صفحہ بھی تو رہا ہے توڑی لیٹرینہ بھی تو رہا ہے توڑی نخرے بھی چک رہا ہے توڑی جتیاں بھی سنیاں کر جاتا ہے مڑ تو ساٹھ دے آگے نہیں ماڑی جی گالو ہے کہنا مولے میں مسیح کو کر دے میں کہا تو مسیح میں تیرے ساڑھ ضرور کرنا تو 70 مسیحہ ہو گیا ہے ساڑھے پیچھے پہ جانا ہے اتھے جا مال اسی تیری خدمت نہیں کرتے سی اللہ کا پڑھنے ہیں اللہ اسی تیری انہا ٹائم کو اور کم کریے اسی بہت ایک ماری ہے اسی تیری سانکر آپ نے چنے دین واسے اور میری گال سنو امام دادب کریا کرو امام دے پیچھے نماز پڑھ دو نا اگر کسی ایک لمحہ بھی اگر پیچھے ہو گیا تو آڑی ماں چک کے اللہ نے موت مانے لے جا آؤ تے جو امام بھول جائے تینوں دی اقتدار کری باری سارے میں سجدہ سال کرنا پڑا تو میں تو بھولے امام بھولنا نا امام ہے کر سجدہ کا تو بھول جائے تے تو چھٹی تے فارغ ہے امام بھول گئے تمہارے تھلے تے امام مسلح کے ملنے تے مڑ پھر گناہ کری امام اپنے امام کا تو اپنے بچوں کو سکھاؤ خود بھی کرو میں نے دیکھا یہ قرآن پڑھانے والے حافظ بچارے سائیکل میں کلی مار باپ ہوتے بچے اچھا کاری سے بھائی سارا مون نہیں ہے گا پڑھن دا تے جو ریاضی پڑھانا ہوندا ہے او دے چاہ دا کپ نال چھوٹے چھوٹے پستے او نال چپڑ چپڑ کھاندا ہے نال پڑھنا پڑھاوندا ہے مہینے بعد تنخواہ ملتی انہوں 10,000 مولوی کو 300 اللہ جن نے قرآن دیتا میں سچ میں اللہ کا تم لوگوں نے ان دین کے خاتموں کو کیا سمجھا ہے اس کی نگاہ میں ان کا مقام ہے ہمارا معاشرہ کیوں پیچھے جا رہا ہے ہم نے استاد قدم چھوڑ دیا حضور جاپان میں ان کے 4 لوٹے جو استاد دی فوٹو استاد عدالت میں چلا جائے جج کھلو جاندہ استاد آ گیا استاد کا عدد ہے تو اپنا آپ کا استاد ہے امام ہے جو جنازہ بھی آپ کا پڑھائے گا قرآن بھی پڑھائے گا آپ کے بچوں کو تعلیم دے گا وہ بچارہ بیٹھا ہے تسی مسیحتے نہیں ہوتے وہ ٹائم نہ لاؤ ہفتے بعد آنا ہے مسجد آباد کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو اپنا قرآن ٹھیک کرو جی میں اولاد کے لیے رشوت کھاتا ہوں میں اولاد کے لیے حرام کھاتا ہوں جی ساڑھا 8,000 9,000 تو نہیں کرنا نہیں تو ساڑھی بھی بتا دیں جی تیرا نہیں بتا تو ساڑھی بھی بتا تو جڑی اولاد نہیں کرنا ہے نا بیوی واسطے جالی مال کھچ کے لے ہونا رشوت کا مال اچھا بیوی بھی پتا ہے حرام ہوندے ہے کوئی بچہ لگڑا پیدا ہوا ہے کوئی لولا کوئی لقبہ پھر بھی ہیانی ہوندی حرام کا وہ بند کو نہیں کرتے ہیں
گھبراہ نہیں بچے کوئی لنگڑا گلنگڑا بکانا مولوی دے بچے سونے کیوں کہ اللہ کا شکر کرنے والے لوگ حلال کمانے والے لوگ تو بھی حلال کمانا لیکن تو مرنا ہے نا کہ اللہ دی قسم اے ہوئی تیری اولاد اے ہوئی تیری بڈی تیرے چاچے تائے جنہوں نے تو حرام کٹھا کردا مر گئے ہیں تیری کھانے تیرے صاحب نہیں دینا سائنہ تیری اندر میت پئی ہے تو پیر بارشاں لکھ دے ہوئے آ بیٹھی چند کھیڑے آتی اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں جی کہ مل نمودیاں ہیر تائیں سیاں چنگ سیالات دیاں ساریاں جی بارو باری دنیا کندہ گرڑی ہوں پینڈے ڈونگے تے مندنا پاریاں جی لے سام ہیرے کر سوریاں دا جنہوں ہوئے نہ تاک نہ باریاں جی تیری قبر جی لے سام ہیرے کر سوریاں دا جنہوں ہوئے نہ تاک نہ باریاں جی تے انہیں منکر نکیر نے آ جانا تے بھل جانیاں چلاکیاں ساریاں جی بارش شامیاں نمانیاں سی کنجاں اوڑا کونیاں ساتھیاں نباریاں جی جس نبی کا ملاد کرتے ہو جس نبی سے محبت کرتے ہو خالی سال کے بعد ایک محفل ناد کر لی ملاد کر لیا لنگر پکا لیا کیا نبی کی محبت کا حق ادا ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن نماز مومن کی معراج ہے نماز والے نبی دیکھا نہیں اللہ کی قسم ہے تینوں پتہ ہے نماز نہیں میرے اس کا پورا کچھ نہیں بڑے کربلا کے کچھ نہیں بچے حسین نے ایک نماز کی خاطر 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھائے نماز کی خاطر 71 لاشیں اور جب میرا حسین تنہا گھوڑے پہ بیٹھا لشکر کو کاٹ رہا تھا کوفی کہتے تھے حسین کو روک لو کہیں ایسا نہ ہو مورخ لکھے ایک بھوکا پیاسا مسافر پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک گیا کہتے ہم نے اس کا رستہ روکنے کی بڑی کوشش کی ہے اس کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے اس کی سکینہ کو پیاسا رکھا ہے اس کا علی اصغر تڑپا کے مارا ہے اس کے علی اکبر کو شہید کیا ہے اب باس کے بازو کاٹے ہیں یہ رکتا ہی نہیں ہے یہ رکتا ہی نہیں ہے کسی کا رکے گا یہ علی کا بیٹا ہے اذان کا وقت ہوتا ہے اذان کہو اللہ اکبر نماز کا وقت ہو گیا جب اذان کی آواز میرے آقا حسین کے کانوں میں پڑی وہ تلوار جو اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کے نہ رکی اللہ کی اذان کے سامنے رک گئی بس یہی ایک لمحہ ہے میرے دوستو یہی ایک لمحہ ہے اگر کربلا میں تیرے امام کی تلوار اللہ کی اذان سے رک سکتی ہے آج اللہ کی اذان سن کے تیرا کاروبار حیات کیوں نہیں رکتا ہے تیرا ٹی وی بند کیوں نہیں ہوتا تیری بیٹی کے سر پہ چادر کیوں نہیں آتی تیری دنیا بند کیوں نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے تجھے اللہ سے اتنی حیا کیوں نہیں آتی تو دنیا کے دندے چھوڑ دے اذان ہی سن لے کم از کم اس کا بلاوا 5 بار تمہیں آتا ہے تو سن تلوار اگر میرے حسین کی رک سکتی ہے تو بھی اپنے کاروبار کو روک لیا کر اللہ کر توجہ کیا کر جس کا کھاتا ہے تیری اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے تیرے آنکھوں میں پردے ڈال رکھے ہیں وہ کہتا آجا بندے آجا رب کے حق بہانا می جوئے کوئی بہانہ لے کے آؤ تمہیں معاف کروں ابھی اس کی بارگاہ میں جا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو آپ گھوڑے سے نیچے اترے شمر تلوار لے کے کھڑا ہے خنجر لے کے کھڑا ہے فرمایا ٹھہر جا ابھی خنجر نہ اٹھانا مجھے سجدہ ادا کرنے دو وہ ایک سجدہ جو میرے آقا حسین نے ادا کیا کربلا میں ایسا کائنات میں سجدہ نہ کسی نے ادا کیا نہ کوئی کر سکتا ہے تیمم فرمایا ریس سے منہ کیا قبلہ کی طرف نماز میں کھڑے ہوئے اب ایک لمحے کو پھر رکوں گا ایمان سے بتائیں جب میرے اور تیرے امام نے نماز پڑھی وہ سکھ میں تھے یا دکھ میں تھے یار دو کا لفظ چھوٹا ہے ہماری مسئلے ہیں اسی لگے ہیں کات بچے ہیں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی سردیوں میں گرم پانی پھر تیرے جوتوں کے لیے ریک بنے ہوئے ہیں تو آتا ہے تیرے نیچے ایسے تیرے قدم رکھنے کے لیے لگ سے سب بچی ہے پھر تو جہاں مردی کھڑا ہو جیسے مردی پڑھ ادھر حسین کی نماز دیکھ سامنے 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر پڑا ہے تیر حلق سے پیوست ہو چکا ہے ادھر قاسم کی جوانی لٹی پڑی ہے علی اکبر کا جوان لاشا ہے ادھر عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں اونو محمد کے معصوم لاشی ہیں اور حسین کو یقین ہے میری شہادت کے بعد میرے بچوں کو کفن کوئی نہیں پہنائے گا ان کے سر کاٹے جائیں گے انیوں پہ رکھے جائیں گے جسموں پہ گھوڑے توڑائے جائیں گے حسین کو یقین ہے ایک نیزہ ایسا بھی ہوگا جو جس کا انی چیر کے باہر نکل جائے گی سر چھوٹا ہوگا
نیزہ بڑا ہوگا وہ میرے لیے صرف کا سر ہوگا. حسین کو یقین ہے میری سکینہ میری شہادت کے بعد بھی پیاسی رہے گی. میری زینب کربلا سے شام تک قیدی بنائی جائے گی. حسین کو یقین ہے نانا نے بچپن سے سب کچھ بتا رکھا تھا. اس لمحے ان سارے دکھوں میں حسین کو یاد ہے اللہ کی نماز یاد ہے. تیرے گھر میں میت آ جائے تو دنیا بھول جاتا ہے. حسین نے اتنا دکھ اٹھایا نہیں بھولا تو اللہ کی نماز نہیں بھولا. سر سجدے میں رکھا. ادھر کوفی لشکر سے آواز آتی ہے پکڑ لو دبوچ لو یہ علی کا بیٹا ہے یہ اللہ کے شیر کا بیٹا ہے. یہ سجدے سے سر اٹھائے گا یہ پھر کاٹے گا یہ پھر مارے گا. یہی لمحہ ہے اس کو پکڑ لو. سار اٹھنے نہ پائے. شمر بدبخت آگے بڑھا. خنجر یہاں سے چلتا ہے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. ادھر سر حسین کٹا ادھر سے حسین کی ندا آئی مولا اگر میری اور میری آل کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو بدلے میں میرے نانے کی امت کو بخش دے. مانگی بھی تو تیری بخشش مانگی. آج تو اگر نبی کا دیوانہ ہے حسین لنگر کھانے والا ہے اللہ کی قسم کل جائیں گے ہم ان کے سامنے آقا کے سامنے. اور اگر امام حسین نے پوچھ لیا آؤ میرے غلام میرے نام پہ ہر سال لنگر کی دیکھے پکا کے کھانے والوں میرے نانا کا میلاد کرنے والوں آؤ ویلکم خوش آمدید. دو گروپ وہاں ہوں گے ایک لنگر کھانے والے ایک ماتم کرنے والے. آقا حسین پوچھیں گے میرے نام پہ ماتم کرتے رہے کیوں؟ کہیں گے حسین آقا آپ سے بڑا ظلم ہوا. آپ نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. آپ کے بچے پیاسے رہے ظلم ہوا. یزید بدبخت دین کو بگاڑنا چاہتا تھا. آپ نے دین کو بچایا. آپ مظلومی کا شہید ہوئے. ہم آپ کی محبت میں اپنے آپ کو زخمی کرتے تھے. آقا حسین کے یہ ظالموں میں نے تو دین کو بچایا تھا. ماتم اس کا کرتے جس نے بگاڑا تھا. تم میرا ہی کرتے تھے. چلو مانا تم میرے نام پہ لنگر کھاتے رہے. میرا جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہی تھا وہ نماز بھی پڑھتا تھا شراب بھی پیتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا حرام بھی کھاتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا زنا بھی کرتا تھا. آپ نے نماز کا نکھرا تصور دیا. اچھا لاؤ جو میں نے نماز دی تھی وہ کدھر ہے؟ میری نماز کدھر ہے جس کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی؟ زیادہ تو ویسے سائڈ میں نکل جائے جنہ پڑھی نہیں ہونی تو جنہ پڑھی ہونی نا. امام حسین نے جی یہ تو میری نماز ہی نہیں ہے. نماز بھی پڑھتے تھے حرام بھی کھاتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے دھوکہ بھی دیتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور تم شراب بھی پیتے تھے. نماز تو یزید والی پڑھ کے لائے ہو اور میری بارگاہ میں دینے کے آئے ہو. کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم جس نبی کے میلاد کر رہے ہو جس نبی کی آل سے محبت کرتے ہو تو پھر طریقہ کیا ہے؟ ان کی بات پہ عمل بھی کیا جائے. اگر میلاد کی محفل میں آ کے اندر کچھ نہیں ہوا تبدیلی نہیں آئی کوئی بدلے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ سال کے بعد تو عیسائی بھی اپنے نبی کی یاد مناتے ہیں. پوری دنیا جائے عیسائیوں کی اپنے نبی کی کتنی یاد مناتے ہیں مگر ان کے چرچ ویران ہو چکے ہیں گرجے ویران ہو چکے ہیں. یہ کرم ہے تو مصطفیٰ کی امت پر کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مصطفیٰ جو زمانہ گزرتا جائے گا تیرا ذکر بڑھتا جائے گا تیرا میلاد بڑھتا جائے گا. ہر بات میں وہ زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوتا جائے گا. اس لیے نبی کا ہمارا عقیدہ ہے میرے نبی آج بھی حیات میں سارے سے حضرت ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلو کلمہ پڑھو سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. بولو اللہ کے رسول ابھی تو ہیں نا تو مڑ گئے اسی تاں جو ملاب کر رہے ہیں. آنا نبی ٹر گئے اور میں کہا ساڈا جی آن دا چاہ نہیں لتھا تو نہیں گلا کر رہے ہیں. اور سانو تے جی آن دے چاہ چڑھے نے تو جان نہیں گلا کرنا. میرے نبی گئے پر انج نہیں گئے جو اسی جانا وہ گئے مٹھ آ گئے. بس ایسی گل ہے بس گل ہو گئی. یہ جو کہتے ہیں یہ بڑا فتنہ ہے نوجوان نسل کو. لو جی 12 ربیع الاول کو تم کیسا جشن کرتے ہو؟ اس دن تو نوز باللہ نبی نے وفات پائی تھی نبی کا وصال ہوا تھا. ایک قاضی خوشی ہے. پھر مجھے آج نے مولوی صاحب مسئلہ مان رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ ایک قاضی خوشی ہے. ہاں آقا کو موت آئی سن لو
کل نفس ذائقۃ، جو نبی کی موت کا انکار کرے کافر، جو یہ جو نبی کو موت نہیں آئی وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے گیا۔ موت آئی مگر موت میں فرق ہے، اب وانڈے چھوئی ہو جانی ہے، موت میں سانو پوچھ کے نہیں ہوندی، نبی نے تو بلی میں پوچھ کے ہوندی، ہمیں جہاں جہاں فرق لے جاتی ہے۔ نبی نے ہوئے تھے 3 دن ہاتھ بن کے کھلوتی رہی۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ الزہرا یہ بدو نہیں ہے، اسرائیل ہے، یہ تیرے پردے دی احیا کرتا ذرا پردے دی چلی جا، تو اجازت دینے گی تھی اندر آنا ہی۔ جو موت نبی کی بیٹی کی اجازت کے بغیر دہلیز مصطفیٰ پار نہ کرے وہ نبی نے کی مارے گی۔ میں نے کہا موت تیرا بڑا نام ہے، کبھی تو بھی ڈری؟ کہتی میں سارے زمانے کو ڈراتی ہوں، میں کبھی ڈرتی نہیں ہوں۔ ایک بار میں ڈری تھی جس دن کربلا میں گئی، میں نے دیکھا 6 ماہ کا علی اصغر جوان علی اکبر ہر کوئی سینے سے لگانے کو تیار کھڑا تھا، میں گئی تھی مارنے، خود مر کے آ گئی۔ جو مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں میں خود مر جاتی ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، اسرائیل اسلام بشری روح میں سن لے، انسانی روح میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی گیا سن انسانی روح جان کو نہ لگے نا، موسیٰ علیہ السلام تھپڑ چھٹیا منہ دے بڑوچ مارے اکڑا ڈیلا بار تے اسرائیل اسلام واپس اندر عباس ہونے بندہ بڑا کبا کی وہ تے مرنا ہی نہیں چاہتا، کڑے ہوئے لے پر چھڑے۔ فرمایا چنگا کیتا ہے کہ تھپڑ کھائے ہیں، کل میرے نبی دے بوئے تے جانے تمہیں ادب آ جائے گا۔ یہ جو تھپڑے سے کل بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے، تجھے ادب آئے، خاصوں کی بارگاہ میں عام طریقے سے نہیں جائے گا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں اجازت دی، عرض کی آقا آپ کی اور رب کی ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ جان کدھر نہیں آئی، اندھی سونے سے اجازت ہوئے رب کی تواڈی اور رب نال ملاقات نبی انکار کر سکتا کہ اجازت ہے۔ میرے آقا کی شان کے لائق روح مصطفیٰ کو جدا کیا گیا، توجہ رکھنی ہے۔ پھر ساری کائنات کی سیر کروائی گئی، مالا اعلیٰ پہ لے جایا گیا، جنت کا اعلیٰ جو مقام ہے نا روح مصطفیٰ کو جب وہاں رکھا یہ بول پڑی، فرمایا بھائی تعالیٰ تیرا قرآن میں میرے ساتھ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ بعد میں والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ مولا تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، تو مجھے جس میں مصطفیٰ سے جدا کر کے جنت میں رکھ رہا ہے، جنت بڑی ہوگی اوروں کے لیے، اس جنت کی میرے سامنے کیا اوقات، میں روح مصطفیٰ ہوں۔ یہ میں اس جسم میں رہ کے آئی ہوں، ماں بین بیتی و منبری روزہ میں ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر میں جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ وجود جہاں قدم رکھ دے تیری جنت تو تھی بن جائے۔ یہ جنت اوروں کے لیے ہوگی، میں تو روح مصطفیٰ ہوں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جیسے نبی کی امت کی ماں کا یہ مقام ہو، وہ جنت پیرا تھلے رول دی پھر دی۔ یہ مولا تو میں نے جنت رکھنا ہے، پھر ایسی جگہ پہ رکھ جو وجود مصطفیٰ سے آلہ ہو، جو جسم مصطفیٰ سے آلہ ہو۔ میں روح مصطفیٰ، اب مجھے اپنی جلال و کبریائی کی قسم، میں نے جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو بنایا ہی نہیں۔ بادل خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر میرے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، میں نے اس سے بڑھ کر کسی کو بنایا نہیں، اس سے اوپر ہوں تو میں خدا بے جسم سے پاک، بے روح سے پاک، بے وجود سے پاک، تجھے اپنے پاس رکھ نہیں سکتا۔ جنت میں تو رہنا نہیں چاہتی، روح مصطفیٰ جا، واپس پلٹ جا، جس وجود سے آئی تھی پھر سے میرے آقا کو واپس لوٹا دی گئی۔ نہیں بل گئی میرے آقا دلوں گئی تو مڑ واپس۔ آج بھی میرے آقا نبیوں کے غلامہ بھی بڑی شان ہے، بابا بلے شان، یہ قصور گھنڈا سے پاڑنا۔ آپ منگلوار کو مر گئے، منگلوار کو آپ کا وصال ہوا کہ بڑھیاں آگئے دعائیں یہ بڑھیاں سرانے لوگ کرتے ہیں بڑھا بابا بڑھے بڑھا مردہ جمعہ مر جاندہ جمعران میں مردہ ساڑھا دن خراب کر گیا 100 کپڑا لڑا تو نہ ہوتا ہے منگلوں مر گیا بابا تے بابا جو اٹھ کے بیٹھے بیبیوں لڑ دیا تو جیسی مڑ مر جاؤں گے اسی آج نہیں مر جاؤں گے ولی دیئے شان ہے نبی تو غلامہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی روح گئی، پھر پلٹ آئی، اللہ نے فرمایا
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم مصطفیٰ جب تک تو ان میں ہے یہ میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں پہلی قوموں نے گناہ کیا پتھروں کے بارش خنزیر بنے بندر بنے تو سارا کچھ کری بیٹھے ہیں پھر بھی حسن قائم میں صدقہ مصطفیٰ دا وانت فیہم سونے تو بچ بیٹھے ہیں یہ میرے عذاب تو بچے ہیں آج بھی اپنا کرم اپنا فضل اپنے غلاموں کو ان کی نگاہ آج بھی اپنے ہر بولو غلام پر ہے وہ آگے نا ہم جاری رکھا جاری رکھو سبحان اللہ اور میں پھر آپ کو بھی ٹائم بڑا دس دو میں میرا ٹائم کیا ہوگا میں میرا ٹائم پورا ہو گیا تو میں پڑھی آج یاد انہوں نے بیان کرا بول پلو نا بولو نا بول پلو ایک سوال کلیئر ہو گیا نا موت آلا ہاں جی صحابہ اکرام نے میں کیا میری گل سن صحابہ کی میں ہمیں خوشیاں کر دے وہ تو یار کی جدائی دنوں سے تیار ہی نہیں سنا میرے آقا تھا مثال اللہ کی قسم میں انج کرنا آج کسی دی ماں مر جائے آج کسی دی ماں مر جائے تو دو ہفتے بعد انہوں نے شادی ہو جائے تو میں نے یہ دس کوش کو باتیں ملائے گا میں نے یار چلو دن رکھا بھی ساتھ میں کر لو تو یہ 30 سال بعد بیاہ ہوئے وہ جشن میں کرنے کے چراغاں کو وہ غم کو بھول جاتا ہے میرے آقا کے صحابہ کا عالم یہ تھا میرے آقا کا وصال ہوا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کسان سن حالت لوندہ ہے کسی نے آگے بتایا آقا کا وصال ہو گیا ہے اس صحابی رسول نے بڑی حالت لانے چھوڑے اللہ کی بارگاہ اللہ ماں کے تسلی اللہ میں کون نہ کرتا میری آنکھوں کا نور چھین لے میں نے جن آنکھوں سے نبی کو دیکھا کسی اور کو دیکھوں میرا ایمان دوبارے نہیں کرتا اتنا روئے آنکھوں سے اندھے ہوئے اللہ اپنی آنکھیں دے دی کہ مولا جن آنکھوں سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ خبردار جس نے کہا نبی چلے گئے سر قبول کر دیا کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا سیدنا بلال حبشی اذان دیتے تھے جب آقا کا وصال ہونا تو وہ 4 دن گلیوں میں گھومتے رہے ایک دن پھر چپ کر کے مدینہ ہی چھوڑ گئے جا کے شام حلو میں پھنس گئے 6 مہینے گزر گئے صحابہ تلاش کرتے رہے بلال کہاں چلے گئے ہیں نبی کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوا وہ تو بلال تھے جس خچر پر میرے کا سواری کرتے تھے دراز گوش حدیث پاک میں 3 دن تک وہ روتا رہا کھڑا رہا 3 رسی اپنی توڑائی چھلانگ دے کے اپنی جان دے دی کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر کیا دینا یہ جانوروں کا حال تھا حضرت بلال چلے گئے 6 ماہ گزر گئے کسی کو خبر نہیں بلال حبشی گزر گئے 6 ماہ کے بعد میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کو خواب کے اندر زیارت عطا فرمایا بلال ہمیں یاد نہیں کرتے ہو ہماری یاد بھول گئی ہے کہ بھی آ کے مل ہی جاؤ مدینہ چھوڑ آئے صبح ہوئی تو بلال حبشی بس رخت سفر باندھا مدینہ پہنچ گئے مدینہ جو پہنچے تو کوہرام مچ گیا بلال آ گئے ہیں صحابہ کرام آ گئے ہر کوئی حضرت بلال حبشی کو دیکھنے کے لیے آ گیا حضرت عمر فاروق فرماتے بلال آج وہی ترانہ لاپو جو آقا کے زمانے میں سناتے تھے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا حضرت بلال حبشی سیدھا آقا کے روزے پہ پہنچے اور تڑپ کے رونے لگے آقا بلایا ہے غلام آیا ہے اب اٹھے اپنا جلوہ بھی دکھا دیں ایسا منظر تھا جیسے قیامت آ گئی حضرت عمر فاروق و صدیق اکبر نے حضرت امام حسن و حسین کو پیش کیا آپ کہیں پھر حسین کریمین کا چچا بلال آذرا اذان سنائیں جب اذان پڑھنا شروع کی جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا تو جب اذان دیتے تھے یوں اشارہ کرتے تھے آج آقا نظر نہیں آئی بلال حبشی کی چیخ نکل گئی بے ہوش ہو کے گر پڑے اذان نہیں پڑھ سکے آقا کی جدائی میں اس کے بعد کبھی اذان نہیں ہوئی مجھے یہ بتا جب ان کی کیفیت یہ تھی وہ تو آقا کی جدائی کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے وہ کیسی خوشیاں کرتے جو جو زمانہ گزرتا گیا پھر تابعین کا دور آیا پھر تبع تابعین کا دور آیا آج ہمارا دور آ گیا ہے جو جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے وہ ہم بھول گئے آنے کی خوشیاں یہ وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم خوشیاں
اور پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آقا آج بھی حیات بولیے اللہ کی رحمت کا نور مدینے میں اتر رہا ہے۔ مدینے سے آگے کہیں قادری، کہیں نقشبندی، کہیں سہروردی، فیض آگے بڑھ رہے ہیں۔ اصل گالنا حضرت بی بی زلیخا جب یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہوئی نا، یہ گلنا آؤٹ ہو گئی، زنان نے مصر میں کہا شروع کر دے زلیخا تو بادشاہ جی بڑی ہو کے ایک ایک کیتا ہی بیچاری بڑی پریشان، وہ کسی ہم جیسے خشک مولوی کے پاس جلد مولوی جی میں محبت کی تھی یوسف علیہ السلام کا تانے ملتے نے گل بڑی پریشانی آئی ہے میں کی کرا کو مسئلے دا حل دسو، ان کا مسئلہ بڑا سوکھا ہے، روپیہ رکھ 30,000 رکھا کر کے مناظرہ تینوں جتا دیا ایتھے رکھ میں تینوں مناظرہ کرنے ہیں، انہوں نے کہا جب حل نہیں ہوگا پھر کسی سلطان باہو جیسے کے پاس گئی، کسی بابا فرید الدین جیسے کے پاس بابا جی میں نے یہ کیا ہے میں بڑی بدنام ہو گئی ہوں بابا جی تانے ملتے ہیں کوئی حل دے دیں، انہوں نے کہا یہ ایک کوئی طریقہ ہی جو تو دیکھیا انہوں نے وہاں چھڑا جو تو نے دیکھا ہے ان کو بھی دکھا، زبانیں بند ہو جائے گی۔ حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تھی، یوسف میں نے بچپن سے جوانی تک تجھے دیکھا ہے تو پاک ہے، تیرے جیسا مجھے لگ رہا تو اللہ کا نبی نبی بڑے لجپال ہونے میری لجپالی کر لے، میری لجپالی کر لے، کرنا کیا ہے؟ کہنے لگی ایک بار حسن سے نقاب اتارنا ہے، زنان مصر کے سامنے سے گزرنا ہے، میری گل بن جائے گی۔ اب قرآن پڑھے وہ دن طے ہوا، ساری عورتوں کو بلایا، ایک ایک پھل ایک ایک تیزہ چاقو ان کے ہاتھ میں دیا، ادھر یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، کہا دعوت شروع۔ ادھر جب حسن یوسف سامنے آیا توجہ رکھنی ہے، جب سامنے سے گزرے انگلیاں کٹ گئی، پھل گر گئے، خون بہہ گئے، وہ ساری عورتیں پکار تھی حاشا اللہ ما ھذا بشر، ہائے ہائے یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فرشتہ لگتا ہے، جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی رٹ تھی، غلام غلام کی رٹ تھی، جب دیکھا کہتی ہائے ہائے یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ اور جنہیں ویکھیا ہے وہاں کوئی نظر نگو تے چپ کر مہر علی تھانا نہیں بول۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اب ابھی بکار ابھی 2 شناختیں باقی ہے۔